اختلاف روایت 13 جمادی الاول یا 3 جمادی ثانیہ یا 13 کو شہادت ہوئی، یعنی کہا گیا یا 75 دن ظاہراً آپ زندہ رہیں یا 95 دن۔ اب یہ 2 قسم کی روایتیں، اور زیادہ جو علماء کے مابین، بزرگ علماء کے مابین جو زیادہ صحیح اصح ترین روایت ہے وہ یہی 3 جمادی ثانیہ کی ہے، 95 دن والی، یعنی آج کنفرم شب شہادت۔ یہ زیادہ جو معتبر علماء ہیں ان کے نزدیک زیادہ معتبر تاریخ۔ لیکن میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اصل یہ ہے، اب دیکھیں چاہے 13 ہو چاہے 3 ہو، اصل یہ ہے کہ وہ بی بی جو میدان مباہلہ میں بابا کی صداقت کی گواہی کے لیے گئی تھی، وہ بی بی جو توحید کی صداقت کی گواہی کے لیے گئی تھی، وہ بی بی جو صدیقہ کبریٰ ہے، سادات سے معافی مانگ کر 3 جمادی ثانیہ یا 13 جمادی الاولیٰ، یہ اس اختلاف میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم سیدوں سے معافی مانگ کر ان کی جدہ اسی دن شہید ہو گئی تھی، اسی دن وفات پا گئی تھی، اسی دن بی بی کی شہادت ہو گئی تھی، جس دن بی بی سے صدیقہ کبریٰ سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں تیری بات کا یقین نہیں ہے، گواہ پیش کرو۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ۔ جب سچی بی بی صدیقہ بی بی سے یہ کہا گیا ہے کوئی گواہ ہے تو پیش کرو، کیا جناب فاطمہ اسی دن نہیں اس دنیا سے چلی گئی؟ اس لیے روایت کا جملہ ہے سارت کل خیال، کہ جناب فاطمہ الزہرا ایک ڈھانچہ بچ گیا تھا، رسول اللہ کے بعد ایک ڈھانچہ، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی جناب صدیقہ کبریٰ کی سارت کل خیال، صرف ایک ڈھانچہ ہڈیوں کا، گوشت مبارک جناب صدیقہ کے بدن اطہر کا ختم ہو گیا تھا، صرف 75 دن کے اندر، زیادہ سے زیادہ 95 دن کے اندر یہ حالت ہو گئی۔ صرف یہ حالت، یہ تو 75 اور 95 دن ہے، لیکن سچ یہ ہے میں نے جیسے گزارش کیا کہ جناب صدیقہ کبریٰ اسی وقت شہید ہو گئی جس وقت یہ کہا گیا کوئی گواہ پیش کرو، ہمیں تمہاری بات کا نعوذ باللہ اعتبار نہیں ہے، العیاذ باللہ، کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔ عزادارو یہی وجہ تھی، وہی صدیقہ کبریٰ جب گئی تھی دربار میں، بال سیاہ تھے، کمر سیدھی تھی، 18 سال کے سن میں جوانی ہوتی ہے، بھرپور شباب ہوتا ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد جب یہی صدیقہ کبریٰ جس سے گواہ طلب کیے گئے، جب واپس گھر میں پلٹ کر اپنی مسند عبادت، اپنی جائے نماز پر تشریف فرما ہوئی ہیں، سگی بیٹی مسافر شام نے قریب آ کر کہا، اے ضعیفہ تو کون ہے؟ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ امام زمان علیہ السلام آپ پر نظر رحمت فرمائے، جناب صدیقہ کبریٰ راضی ہوں، حسنین کریمین راضی ہوں، اے ضعیفہ یہ میری ماں کی مسند ہے، تو کون ہے؟ میری اماں زہرا کی مسند پر بیٹھنے والی سگی بیٹی نہ پہچان سکی۔ چند گھنٹوں کے اندر دربار میں وہ کچھ ہوا، سگی بیٹی نہ پہچان سکی۔ جناب صدیقہ کبریٰ نے فرمایا، بیٹا پہچان، تیری اماں زہرا ہوں، لیکن بیٹا میں دربار گئی تھی۔ میں کہوں گا اے صدیقہ کبریٰ، آپ صحابی کے دربار میں چند لحظے کھڑی رہی ہیں، آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی ہے،
آپ کو آپ کی مسافر شام بیٹی نہیں پہچان سکی، یہی آپ کی بیٹی مسافر شام صحابی کے نہیں شرابی کے دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہے گی۔ یہ جگر ہے جناب زینب عالیہ کا، یہی وجہ ہے جب واپس پلٹ کر مدینے میں آئی ہے، سگے بھائی محمد حنفیہ نے امام سجاد سے پوچھا، بیٹا سجاد، ان بیبیوں میں میری بہن زینب کون ہے؟ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اجرکم علی اللہ، جناب سیدہ راضی ہوں، میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے۔ عزادارو چند سطریں سن لو کہ دروازے پر کیا ہوا، ترتیب کے ساتھ چند سطریں سن لو، باقی مصائب کل عرض کروں گا۔ عزادارو، ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا مدینہ سے شام میں گیا، یزید کے پاس حاضر ہوا، یزید سے جا کر کہا، اے یزید، کربلا میں جو تو نے قتل حسین کیا ہے، تو نے جوان مارے، آل محمد کے نادان مارے، بچے یہ تمام شہید کیے، اگر صرف تم مردوں تک رہتا میں تیرے پاس یہ بات کہنے کے لیے نہ تھا، لیکن میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تو نے حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کی بہنوں کو اسیر کر لیا، ان کی سروں سے چادروں کو اتار لیا۔ عزادارو، یہ جملے سن کر یزید غصے میں آیا، غصے میں آ کر اس بندے کو دیکھ کر، اس بہت بڑے بندے کے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ اگر کوئی اور یہ بات کرتا میں مان لیتا، لیکن جب تو یہ بات کر رہا ہے تو تجھے یہ بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ عزادارو، اس نے کہا کیوں مجھے یہ بات کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ یزید نے ایک کاغذ نکالا اور کہا، دیکھ یہ تیرے باپ کا خط ہے، اس نے مدینے میں کیا کیا ہے، اس نے جو مدینے میں کیا ہے، اس نے خط میں سب کچھ لکھا ہے جو خط میرے پاس موجود ہے۔ عزادارو، یہ روایت شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی مقتل کی کتاب بیت الاحزان کے اندر تحریر فرمائی ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یزید ملعون نے وہ خط اس بڑے بندے کے بیٹے کو دکھایا اور دکھا کر کہا کہ دیکھو تیرا باپ نے اس خط کے اندر لکھا کہ میں نے علی کے دروازے پر کچھ بندوں کو بھیجا کہ علی کو کہو دربار میں آ کر بیعت کرے، علی دربار میں نہ آئے، مجھے غصہ آ گیا، میں نے پھر کچھ 5 افراد کو بھیجا دروازہ علی پر، علی پھر بھی جب واپس دربار میں نہ تشریف لائے، اس کے بعد میں نے 50 لوگوں کو جمع کیا، کچھ لکڑیاں لی، جلانے کا سامان لیا اور دروازہ فاطمہ پر چلا گیا۔ اجرکم علی اللہ، جناب سیدہ، شب شہادت ہے، آج شرم نہ کرنا، یہ رات 10 محرم سے بڑی رات ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا کربلا کی پہلی شہیدہ ہے، کربلا کی پہلی شہیدہ جناب فاطمہ الزہرا ہے، حق ولایت کی پہلی شہیدہ جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ آج رات امام زمانہ گریہ گناہ ہے، حسنین گریہ گناہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف اس ہستی کو ہوئی ہوگی جو بار بار فاطمہ کے گلے کے بوسے لیتے تھے۔ یا رسول اللہ، ہماری طرف سے تعزیت قبول فرمائیے۔ عزادارو، یہ کہتا ہے میں نے 50 لوگوں کو جمع کیا، لکڑیاں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جمع کی، ہم دروازے پر آئے، میں نے زور سے چلا کر آواز دے کر کہا، علی باہر آؤ ورنہ میں دروازے کو جلا دوں گا۔ روایت کے اندر موجود ہے کہ اس خط کے اندر اس نے خود لکھا
کہ میں نے محسوس کیا، آواز سنی، قدموں کی آہٹ سے مجھے یہ لگا جیسے بنت رسول دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے علی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، یا سامنے بنت رسول آ گئی۔ بنت رسول نے آ کر علی کو روکا، روک کر یہ فرمایا، اے میرے سرتاج علی، کل تک میرے بابا کا آپ دفاع کرتے رہے ہیں، اب میرے بابا جو اس وقت حجت تھے، جن کا آپ دفاع کرتے رہے ہیں، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، آج آپ وقت کی حجت ہیں، میں بنت رسول ہوں، میں آپ کا دفاع کروں گی، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنی حجت کا دفاع کروں، میں آپ کو دروازے کی طرف نہیں جانے دوں گی۔ عزادار وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ آوازیں سنی، میں نے یہ باتیں سنی کہ فاطمہ بنت رسول نے علی کو روک دیا، خود دروازے کی طرف آگے آئیں۔ جناب صدیقہ کبریٰ نے دروازے پر آ کر کہا کہ ادب کرو، حیا کرو، یہ وہ دروازہ ہے جہاں میرے بابا آ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں ملائکہ چکیاں پیسنے کے لیے نازل ہوا کرتے تھے، اس گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ یا اس نے کہا مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں نے بنت رسول کی بات پر کان نہ دھرے، میں نے کہا اس در میں کوئی بھی ہو، اس گھر میں کوئی بھی رہتا ہو، علی کو باہر بھیجو، علی باہر آئے ورنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو یہ کہتا ہے بنت رسول نے فرمایا قیامت آ جائے گی، رسول اللہ کی بیٹی علی کو باہر نہیں آنے دے گی، رسول اللہ کی بیٹی علی کا دفاع کرے گی۔ عزادارو یہ کہتا ہے مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ عزادارو مختصر کروں روایت کو، وہ کہتا ہے دروازہ آدھا جلا تھا، ابھی آگ بجھی نہیں تھی، مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں نے ٹھوکریں دروازے پر مارنا شروع کر دی، دروازہ ٹھوکروں کے ساتھ گرا، وہ زمین پر نہیں گرا بلکہ بنت رسول کے بدن اطہر پر دروازہ۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اس روایت کا جملہ ہے جیسے ہی بنت رسول کے بدن مبارک پر جلتا ہوا دروازہ گرا، اس دروازے کے اندر کیل لگی تھی جو جناب سیدہ کے بازو میں پیوست ہو گئی، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، 11 بندے اس دروازے سے گزر گئے۔ فاطمہ نے آواز دی اے فضا میرا محسن شہید، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ینقلبون۔ السلام علیکم، آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹی وی عزاداری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔